بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ اور درد تو بھول جائے مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھولے۔ دودھ پینے کے بعد بند گوبھی استعمال کرنے سے ہیضہ ہو سکتا ہے۔ سیب کھانے سے پہلے سونگھ لینا، ہر بیماری سے شفا پاؤ گے۔ کھانے پینے کی کوئی بھی اشیاء زیادہ گرم ہو تو پلاسٹک کے برتن میں مت ڈالیں، اس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ جن عورتوں میں خون کی کمی ہو وہ سرسوں کے تیل سے بدن پر مالش کریں۔ روزانہ رات کو نیم گرم بادام کے تیل سے آنکھوں کے گرد ہلکے ہلکے ہاتھوں سے مالش کرو، آنکھوں کے گرد ہلکوں کے نشان ختم ہو جائیں گے۔ پیشاب کی انفیکشن میں فالسے کا جوس پیا کرو۔ سفید مرغا گھر میں پالنے سے گھر میں برکت آتی ہے اور عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ موٹی گردن والا بندہ عقل کا تھوڑا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو گردوں کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں جو رات کو پیشاب کر کے نہیں سوتے۔ خواب میں عبادت کرتے رہنا بزرگی اور خیر و برکت کی علامتیں ہیں۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے اس پر پھٹکڑی سے ہلکے ہاتھوں سے مساج کریں، دانے ختم ہو جائیں گے۔ ہمیشہ جوانی چاہتی ہو تو روزانہ اس پیغول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پی لیا کریں، اس سے آپ کے چہرے پر یا آپ کے بدن پر کبھی جھریاں نہیں آئیں گی۔ مٹر کھانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو بلغم کی شکایت رہتی ہے ان کے لیے بینگن کی سبزی بہتر ہے۔ عورت بیٹھ کر جھاڑو لگائے تو اس کے گھٹنوں میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ کھڑے ہو کر جھاڑو لگانے سے کمر کی ہڈی کمزور ہو جاتی ہے۔ بکری کا دودھ بدن کو بے تحاشا طاقت دیتا ہے اور بکرے کا گوشت انسان کو طاقتور کرتا ہے۔ سبزی میں لوکی بے تحاشا طاقت دیتی ہے۔ گرمیوں میں لوکی کی سبزی کا استعمال کرنے سے گرمیوں میں پسینہ بھی کم آتا ہے۔ جو زیادہ ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کی توبہ کریں، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ کھیرا شوگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے۔ سردی کے موسم میں جب موقع ملے تو دھوپ میں بیٹھ جاؤ، یہ انسان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور اس سے ہڈیاں بھی مضبوط ہوتی ہیں۔ اگر آپ اپنے سر کی جوؤں کو بھگانا چاہتے ہیں تو نمکین پانی سے اپنے سر کو دھوئیں۔ جو انسان روٹی کے درمیان پانی پیتا ہے وہ کبھی بھی بیمار نہیں ہوتا۔ کبھی اتنا مت بولیں کہ لوگ آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائیں کہ لوگ آپ دوبارہ سننے کا انتظار کریں۔ جب آپ کے موبائل کی بیٹری 10% ہوتی ہے تو کسی بھی کال کا جواب دینے سے گریز کریں، کیونکہ اس وقت جو شعاعیں نکل رہی ہوتی ہیں وہ 1000 گنا زیادہ نقصان دہ ہوتی ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ 13 منٹ تک اپنے آپ کو کوئی حرکت نہیں دیں گے تو آپ جلدی سو جائیں گے۔ سرخ مرچ کو پانی کے گلاس میں ڈالیں، اگر یہ رنگ چھوڑ جائے تو مرچ ملاوٹ والی ہے۔ اگر عورت کا نمکین کھانے کا دل کرے تو یہ بھی بیٹا پیدا ہونے کی نشانی ہے۔ اگر ماں کو سیدھی جانب پیٹ میں درد ہو تو بیٹا، اور اگر بائیں جانب درد ہو تو یہ بیٹی پیدا ہونے کی نشانی ہے۔ پیاز کا اچار کھانے سے جسم میں خون کی کمی پوری ہوتی ہے۔ اگر زیادہ وزن اٹھانے کی وجہ سے پٹھوں میں کھچاؤ محسوس ہونے لگے تو دودھ میں ہلدی ڈال کر پی لیں۔ ٹانگوں میں درد ہو تو اس کا بہترین علاج گرم پانی کا غسل ہے۔ غیر شادی شدہ لڑکیاں جو حیض میں پیٹ میں تکلیف اور درد محسوس کرتی ہیں وہ سونٹھ کا قہوہ بنا کر پی لیں۔ سونٹھ گرم ہوتی ہے جو سکڑی ہوئی رگوں کو کھول دیتی ہے۔ کچے امرود کھانے سے دانت مضبوط ہوں گے۔ آم کا اچار کھانے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ زیادہ سوچنے سے فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ چکر آنے لگے تو کالا نمک والا پانی پینے سے چکر آنا رک جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی آدمی کھجور خیرات کر کے دوزخ سے بچ سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی جان کو دوزخ سے بچائے۔ دیسی انڈے دل و دماغ اور قوت باہ کو طاقت دیتے ہیں۔ نہار منہ پانی میں 1 لیمو نچوڑ کر پی لو، چربی غائب ہو جائے گی اور رنگت بھی نکھر جائے گی۔ جس نے شہد کی چسکی 3 روز صبح سویرے نہار منہ لینے کا طریقہ اختیار کر لیا، اس سے کوئی بڑی بیماری نہیں ہو سکتی۔
گرم پانی جوڑوں کے درد کے لیے بہت مفید ہے۔ نیم گرم دودھ میں شہد شامل کر کے پینے سے دماغ انتہائی طاقتور ہو جاتا ہے۔ نہار منہ نیم گرم دودھ پینے سے ہڈیوں کو طاقت ملتی ہے۔ معدے اور جسم کی گرمی سے جان چھڑوانی ہے تو سونف والا پانی پیا کرو، اس سے معدہ ٹھیک رہے گا، جو ہاضمے کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہے۔ شہد میں موجود اجزائی خصوصیات جو دل کے مسائل کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ کشمش میں فائبر کی اچھی مقدار ہوتی ہے۔ بیوی ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یا عزیزو پڑھ لیا کرے، اس کے شوہر کے دل میں اس کے لیے عزت اور محبت بڑھے گی اور شوہر اس کے ناز نخرے اٹھائے گا۔ روزانہ چائے زیادہ پینے سے موٹاپا بہت جلدی آ جاتا ہے۔ اگر خون زیادہ گاڑھا ہو جائے یا جم جائے تو ادرک والا پانی پی لو، اس سے خون پتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جو لوگ شملہ مرچ کا استعمال کرتے ہیں ان کی جلد ہمیشہ فریش رہتی ہے۔ جو میاں بیوی زیادہ جھگڑتے ہیں ان کے بچے نافرمان پیدا ہوتے ہیں۔ بالوں میں کدو کا پانی لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ کھجور بھی فائبر سے بھرپور ہوتی ہے اور آنتوں کی حرکت کو بہتر کرتی ہے۔ شہد اور وٹامن ای کا تیل ملا کر ہونٹوں پر لگائیں، یہ ہونٹوں کو نرم اور ہموار بناتا ہے۔ سفید بالوں کے لیے پیاز بہت مفید ہے۔ پیاز گرائنڈ کر کے پیسٹ بنا کر سر پر لگائیں اور کچھ دیر بعد اچھے شیمپو سے دھو لیں۔ گھر میں آئے مہمان کو سب سے پہلے کھجور کھلانے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ مہمان کو اندھیرے میں بٹھانے سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ روغن کلونجی بالوں کی قدرتی چمک اور گہری نیند کے لیے بے حد مفید ہے۔ پودینہ متلی اور سر درد ختم کرتا ہے اور ایکنی اور جلد کے مسائل ختم کرتا ہے۔ رات کے وقت 4 بادام کھا کر سونے سے چہرے کی جلد چمکدار رہتی ہے۔ مچھر جس جگہ پر کاٹ لے اس جگہ پر نمک لگاؤ، متاثرہ جگہ پر انفیکشن نہیں ہوگا۔ موٹاپا ختم کرنے کے لیے ادرک کی چائے پئیں اور سلاد کا کثرت سے استعمال کریں۔ کچے انار کا جوس پئیں، چربی کم ہو جائے گی۔ پیشاب کو زیادہ دیر تک روکے رکھنے سے پتھری ہونے لگتی ہے، مثانے کمزور ہو جاتے ہیں۔ پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کرنے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے زکام فوری ختم ہو جاتا ہے۔ اگر زیتون کا تیل ناف میں لگایا جائے اس سے موٹاپا کم ہو جائے گا۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو زیتون کا تیل پاؤں کی چھوٹی انگلی پر مسل دو، بار بار پیشاب کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جلد چمکدار ہو جائے گی، نظر تیز ہو جاتی ہے، کانوں کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں، بالوں کی خشکی دور ہو جائے گی، جوڑوں کے درد میں بھی آرام ملے گا، جوانی دیر تک قائم رہے گی۔ صرف 3 دن میں آپ کو نتائج مل جائیں گے۔ زیتون کا استعمال کرنے والوں میں خون کی کمی نہیں ہوتی، 18 سال جیسی جوانی لوٹ آتی ہے۔ زیتون کے تیل میں کلونجی کے چند دانے ملا کر مالش کرنے سے ہڈیوں اور جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ جلدی میں کچی روٹی کھا لیتے ہیں تو آپ کو پیٹ کی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ بدہضمی کی صورت میں دودھ سے پرہیز کریں، روٹی کھا کر کبھی نہانا مت، اس سے آپ کا پیٹ نکل آئے گا۔ جس کو بھولنے کی بیماری ہو وہ دار چینی چبایا کرے، اس مرض سے نجات مل جائے گی۔ اگر آپ کے گلے میں درد ہو تو شکر اور ہلدی 1 چمچ لے کر اس کو پھانک لیں، پھر گرم دودھ آہستہ آہستہ پی لیں، فوراً آرام آ جائے گا۔ گوشت کھا کر اوپر سے دودھ نہیں پینا چاہیے، اس سے دانتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے۔ کھیرے میں بادام ڈال کر چہرے پر لگاؤ، چہرہ جوان نظر آئے گا۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم۔ رات کو سوتے وقت ناف میں زیتون کا تیل لگا کر سونے سے پیشاب آنے کا مسئلہ 2 دن میں ختم ہو جائے گا۔ نہار منہ زبان پر لہسن کا پیسٹ لگانے سے زبان پر چھالے نہیں پڑتے۔ بالوں پر انڈے کی زردی لگاؤ، بال چمکدار اور سلکی ہو جاتے ہیں۔ چاول والا پانی ابال کر پینے سے قبض سے نجات مل جاتی ہے۔ دھنیے کے پتوں کا ابلا ہوا پانی پینے سے انسان کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی پی لینے سے گردے صاف ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ کھیرے کا پانی ملا کر چہرے پر لگاؤ، چہرے پر جھریاں نہیں آتی۔ سفید آٹے کی روٹی کھانے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے اور گندم کی روٹی کھانے سے معدہ طاقتور ہوتا ہے۔ صبح کے وقت ناشتہ نہ کرنے سے جسمانی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔
12 मिनट हंस लेना बदन के लिए उतना ही फायदा मंद है जितना कि 2 घंटे सो लेना। कच्ची सब्जियां खाया करो, आपके बदन की खूबसूरती में इजाफा होगा। अजवाइन खाया करो, हमेशा फिट रहोगे। फार्मी मुर्गी खाने से पेशाब की नाली का इन्फेक्शन हो सकता है। निहार मुंह कंघा करने से बाल घने हो जाते हैं। सदका ज्यादा दिया करो, इससे तुम्हें रिज्क मिलेगा और तुम्हारी सर से मुसीबतें टल जाएंगी। सुबह के वक्त नाश्ता ना करने से जिस्मानी कमजोरी होना शुरू हो जाती है। उल्टे पांव चलने से मोटापे में कमी आती है। नजर उकाब जैसी तेज करनी है तो आंखों पर सरसों के तेल की मालिश करो। सुबह के वक्त खट्टी चीजों का इस्तेमाल बीमारियों को दावत देता है। कैंसर के मरीज को आम का फल इस्तेमाल करवाओ। खून की कमी के मरीज को अनार खिलाया करें और जिन अफराद की हड्डियां कमजोर हों वो ज़्यादा से ज़्यादा केले खाएं। इससे हड्डियां मजबूत होती हैं। जिनका हाजमा कमज़ोर हो उन्हें केला मत खिलाएं। चेहरे पर रात को मक्खन का लेप करने से चेहरे की जिल्द निखर जाती है। रोज़ाना कच्चा लीमू खाने से पेट की चर्बी नहीं बढ़ती। जो निहार मुंह सब्जे में जाकर लंबे लंबे सांस लेता है उसे कभी भी दिल की बीमारी नहीं होती। नहाने से पहले नाक में कोई भी तेल लगा लिया करो, जिस्मानी बीमारियां दूर हो जाएंगी और खारिश का मसला नहीं होता। जो औरतें दोपहर के वक्त ज्यादा सोती हैं वो जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं। सुबह जल्दी आंख का खुलना अल्लाह पाक के राजी होने की निशानी है। शहद और नमक से दांत साफ करें, इससे आपके दांत चमक जाएंगे। माहिरीन का कहना है कि जो अच्छी तरह आराम करता है उसका चेहरा पुरकशिश और तरोताज़ा नजर आता है। खरबूजा खाने के बाद थोड़ा सा नमक चाट लें, बदहजमी नहीं होगी। गले में सोजिश का मसला हो तो केला खाने से सोजिश खत्म हो जाती है। अगर बढ़ते वजन से परेशान हैं तो रोजाना एक चुकंदर उबाल कर खाएं। इसमें मौजूद अज्जा न सिर्फ वजन में कमी लाते हैं बल्कि इसमें मौजूद फौलाद बाल गिरने से रोकता है और चुकंदर के इस्तेमाल से रंगत भी निखर जाती है। मोटा होना है तो रोजाना रात को रोटी दूध में भिगो कर रख दो और निहार मुंह खा लिया करो। आपका कमजोर जिस्म कुछ ही दिनों में मोटा होना शुरू हो जाएगा। अगर आप अपने मसाने को बेहतरीन रखना चाहते हैं तो कच्चा प्याज ज्यादा इस्तेमाल करें। अंगूर गुर्दे की पथरी से बचाते हैं। नज़ला जुकाम जान ना छोड़ रहा हो तो भुने हुए चने छिलके समेत एक मुट्ठी रोजाना खाओ। हमेशा के लिए खांसी खत्म करना चाहते हो तो शहद में काली मिर्च डालकर चाट लो। गाजर का गजरेला खाओ, इससे मैदा साफ सुथरा हो जाएगा। जिस्मानी कमजोरी खत्म करने के लिए खजूर का इस्तेमाल करें। अदरक मसाने और गुर्दे को ताकत देता है। बंद गोभी का इस्तेमाल मोटापा खत्म कर देता है। वजन कम करने के लिए उबला हुआ अंडा खाएं, इसमें कैलोरीज की मिकदार कम होती है। कमर का दर्द हो तो सौंफ के चंद दाने दूध में डालकर पी लें। अगर रात को नींद ना आने का मसला हो तो मुंह में छोटी इलायची रख लो, नींद सुकून की आएगी। अमरूद के बीज खाओ, चेहरा साफ और शिफाफ होगा। तोरी की सब्जी ज्यादा खाया करो, इससे चेहरे पर चमक आती है। निहार मुसेब खाने से आंखों के हल्के मिट जाते हैं। लौंग का दाना मुंह में रख लेने से मसूड़ों का दर्द खत्म हो जाता है। चेहरे का रंग खूबसूरत और साफ करने के लिए आलू बुखारा खाना चाहिए। चने की दाल बुखार नहीं होने देती। जो लोग एक सांस में पानी पीते हैं ऐसे लोग जल्दबाज होते हैं। जो लोग सुबह को नाश्ता वक्त पर नहीं करते तो कुछ ही दिनों में आपको तेजाबियत जैसी शिकायत हो जाएगी। खून की कमी दूर करने के लिए नाश्ता हमेशा दही के साथ करें। रात को कच्चा दूध पी लिया करो, आपका रंग कभी खराब नहीं होगा। अलसी के पत्ते चबाने से पेशाब की जलन में आराम मिलता है। मुंह में छाले पड़ने और मैदा खराब होने की सबसे बड़ी वजह तली हुई चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल है। मैदा तेजाबियत का शिकार हो तो करेले का जूस फायदा देता है। पाँव का दर्द ना जाता हो तो पाँव के अंगूठे पर सरसों के तेल से मालिश किया करो। दर्द जैसा भी हो खत्म हो जाएगा। पलट कर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन सुनते रहें तो लोग बोलने की तमीज भूल जाते हैं। ताकत की जरूरत तब होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए आपका हुस्ने अमल और इखलाक ही काफी है। सीने में जलन की प्रॉब्लम हो तो केला खा लिया करो। दिल की बीमारी का मसला हो, बदन पर सरसों के तेल की
मालिश कर लिया करो, मच्छर का डंग असर नहीं करेगा। जिन लोगों को शुगर की वजह से बार बार पेशाब आता हो, तो वो लोग सुबह नाश्ते में रीढ़ का मुरब्बा लाजमी इस्तेमाल किया करें। घर में बिल्लियां पालने से चूहों से निजात मिलती है और बिल्ली को घर में पालना अच्छा समझा जाता है। खाने से कबल एक सेब खा लिया करो, दिमाग की कमजोरी दूर होगी और यादाश्त तेज होगी। हल्दी को दूध में या शहद में मिलाकर खाने से आराम मिलता है। जिन लोगों के चेहरे पर ऑयल रहता हो, तो वो चावल का आटा इस्तेमाल करें। खाना खाने के बाद आधा चम्मच सौंफ का खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। छोटी इलायची मुंह में लाभ पैदा करती है, मैदे की जलन खत्म करती है। अगर आप अपने मसाने को बेहतरीन रखना चाहते हैं तो कच्चा प्याज ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। बच्चे दुबले पतले और कमज़ोर हों, उन्हें दही में केला मिलाकर खिलाने से वो तंदुरुस्त हो जाते हैं। अगर सांस लेने में तकलीफ हो या दमा का मर्ज हो तो हरी मिर्च खाएं, आराम आ जाता है। अगर आपकी आंखों से आंसू आते हैं तो समझ जाएं आपका दिमाग कमज़ोर है। रोज़ाना चाय ज़्यादा पीने से मोटापा बहुत जल्दी आ जाता है और ज़्यादा चाय भूख की कमी का बाइस बनती है। जो इलायची वाला दूध पीता है उसकी मौत कभी भी किसी लाइलाज बीमारी की वजह से नहीं होती। अगर दरख्त फल ना दे रहा हो तो अनार का रस उसकी जड़ों में डालने से वो फल देना शुरू कर देगा। अगर खाना खाने के फौरी बाद सो जाओगे तो बहुत सारी बीमारियां आपको घेर लेंगी और मोटापा आप पर हावी हो जाएगा। जबड़ों में दर्द रहता हो तो मलट्ठी खाया करें। मलट्ठी चबाने से पीले दांत सफ़ेद होना शुरू हो जाएंगे। जिस्म से बदबू ना जाती हो तो पानी के अंदर अरके गुलाब शामिल करके नहा लिया करो।